الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، آج کل لوگ جسم بنانے کے لیے جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جان کو بچانے کے لیے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ جسم اور جان ایمان کو بچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان سے بڑی اس دنیا میں کوئی دولت نہیں. اسی لیے اللہ نے ایمان ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا میں بھی آدمی جب تک ہے اس کے پاس ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جسم چلا جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، تو ان تینوں میں رہنے والی چیز کون سی ہے؟ ایمان ہے. اس کی اہمیت زیادہ ہے. اسی لیے جتنی فکر جسم کی ہو، جتنی فکر جان کی ہو، اس سے زیادہ فکر ایمان کی ہونا چاہیے. اب یہ ایمان کا جو لفظ ہے، یہ سننے میں، کہنے میں تو بار بار آتا رہتا ہے، لیکن اس کی حقیقت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں رہتی. اگر آدمی کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے جسم پر، تو ایمان کے خلاف جانا پڑے تو چلا جا رہا ہے. جان بچانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو جان بچانے کے لیے اگر ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے تو ہاتھ دھو لے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس میں ایمان کی وہ اہمیت و قیمت نہیں جو ہونی چاہیے. اس لیے ایک تو اس کی عظمت کو سمجھیں. پوری دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ پوری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس دنیا بہت ہے، جن کے پاس اسباب راحت بہت ہیں، جن کے پاس دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سامان زیادہ ہیں، یا دنیاوی حیثیت والی ڈگریاں اور کرسیاں ہیں، وہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، یا کون بہتر لوگ ہیں؟ ایمان کہتا ہے اور رحمان فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں، یہ پوری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. آج ہر کوئی اپنی بہتری کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ ہے سوچنے کی چیز. رات دن اسے ایک ہی فکر ہے کہ میرا جسم بنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں، زیادہ سے زیادہ راحتیں، لذتیں حاصل ہو جائیں. یہی فکر 24 گھنٹے ہر آدمی کو لاحق ہے. ایمان کی فکر کسی بھی نہیں. اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے لوگوں کا. حالانکہ ان کو سنایا جاتا رہتا ہے کہ اگر آپ تمام امیروں میں امیر بننا چاہتے ہیں اور تمام امیروں سے امیر بننا چاہتے ہیں، تو ایمان کی دولت دل میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے. سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ لوگوں، دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ لوگوں. یہاں تک کہ بات سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، یعنی گویا عقل نے مان لیا، لیکن دل نے مانا بھی. غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل میں بیٹھا ہوا رہنا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ واحد پر، میرا ایمان ہے ان کی ذات و صفات پر، میرا ایمان ہے ان کے علم و حکمت پر، میرا ایمان ہے ان کی طاقت و قدرت پر، میرا ایمان ہے ان کے سمع و بصر پر، اور میرا ایمان ہے کہ میری کامیابی ان کے حکموں پر چلنے میں ہے. ہمارا ایمان ہے نا ان سب باتوں پر. اب یہ ایمان کیسا ہے اسے دیکھنا ہے. انسان پر آنے والے جو حالات ہیں وہ اختیاری عام طور پر نہیں ہوتے. جیسے اس کے صحت اور مرض کا مسئلہ ہے. کوئی بھی آدمی بیمار ہونا چاہتا نہیں ہے، بیماری آ جاتی ہے. اختیار کی ہے کیا؟ کوئی بھی آدمی کمزور ہونا چاہتا نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اختیار کے تھوڑا یہ. کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کا کوئی اپنا نقصان چاہتا نہیں، مگر ہر ایک کو نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑتا رہتا ہے. اختیار میں نہیں ہے یہ سب چیزیں. اپنی چاہت پوری کرنے کی چکر میں تو پورے لوگ ہیں، مگر اس کے اوپر اس کی چلتی نہیں ہے. جو کچھ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے. اب ادھر سے آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ جسے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں، رزق چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو حالت قبض دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے حالت بسط دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں عمر زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے قوی بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے کمزور کر دیتے ہیں. تو یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہمارا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے وہ ہے مسئلہ. تو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. ہر حال میں ان کا حکم کیا ہے وہ پورا کرنا میرے ایمان کا تقاضا ہے. تنگی آ گئی، بے صبرے ہو گئے، فراخی آ گئی، ناشکرے ہو گئے، تو ایسی صورت میں تھوڑا ہی ایمان کا تقاضا پورا کیا ہم. وہ جانتا ہے کہ اللہ جاننے والے ہیں، وہ مانتا ہے کہ اللہ قدرت والے ہیں، اس کا ایمان ہے کہ وہ حکمت والے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ پاک ہیں. تو پھر ایسی صورت میں یہ اس حالت پر راضی کیوں نہیں رہتا جس حالت میں اللہ اسے رکھتے ہیں، جبکہ ایمان اس کا تقاضا اس سے کرتا ہے. ایمان تقاضا یہ کرتا ہے کہ جس حالت میں رہو وہ حالت میں ان کا جو حکم ہے وہ حکم پورا کرو. اسی لیے کامیابی کو اللہ پاک نے دنیا میں پیدا ہونے والے ان تغیرات میں سے کسی کے ساتھ وابستہ نہیں کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے ایمان والو، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، مان لو، قائل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اب بتاؤ بیمار لا الہ الا اللہ پر رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کمزور لا الہ الا اللہ پر رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر حالت میں وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو سکتا ہے، اس کو مان سکتا ہے. اور کامیابی اس کے ساتھ میں ہے، فراخی تنگی کے ساتھ میں نہیں ہے، بیماری صحت کے ساتھ میں نہیں ہے، کمزوری اور قوت کے ساتھ میں نہیں ہے. اس لیے جس چیز کی فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جسم بنانے جان خطرے میں ڈال دے رہے ہیں، جان بچانے ایمان خطرے میں ڈال دے رہے ہیں.
اب ایمانی تقاضا پورا ہو یا نہ ہو اسے کوئی فکر نہیں ہے. گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے اسے اس نقصان کا احساس ہے. جسم پر کچھ چوٹ لگ جائے اسے اس نقصان کا احساس ہے. مال اس کا ضائع ہو جائے اسے اس نقصان کا احساس ہے. لیکن اللہ کا حکم اس سے چھوٹ جائے، اللہ کا حکم اس سے فوت ہو جائے، اللہ کا حکم اس سے ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اس کا احساس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم و جان کے لیے ایمان کی حفاظت کی طرف سے توجہ اس کی ہٹ گئی. اور یہ وہ چیز ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے ہمارے پاس میں. جس کی جو پریشانی ہے وہ تمام پریشانیوں کا ایک علاج ہے. مختلف لوگ مختلف بیماریوں میں پریشانیوں میں ہیں. میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. یہ پریشانیوں کا علاج ہے اس میں کہ یہ پریشانیوں سے مجھے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. میرے حالات کے بننے بگڑنے، کاموں کے بننے نہیں بننے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا جو کام ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اور ایمان محفوظ ہوگا ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے سے. ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہے سمجھ میں آنے کے واسطے گزشتہ جمعرات کو ایک چھوٹی سی مثال دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بھائی آپ روزے سے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، پیاس بہت لگی ہے، باہر کہیں گئے تھے، آپ آئے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکالا فریج میں سے اور گلاس میں بھر لیا اور یہ چاہا کہ اسے غٹ غٹ پی جاؤں. شدید تقاضا ہے پانی. اس وقت میں جب آپ گلاس ہونٹ کو لگانے کے واسطے لے کے گئے، یاد آیا میں روزے سے ہوں، تو کیا کرتے بھائی؟ اس یاد آنے سے پانی پینے سے رک جاتے کہ نہیں رک جاتے؟ یہ ہے یاد کا تقاضا. ایسے ہی ایمان کا تقاضا ہے. تھوڑی سی کوئی تکلیف لائق ہو گئی، طبعی طور پر تھوڑی سی ناراضگی اس کے اندر محسوس ہونی شروع ہوئی، لیکن اسے جب یہ یاد آ جائے کہ اللہ حکیم ہے، میرے ساتھ میں جو بھی وہ کرتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، ان کے فیصلے پر راضی رہنا میرا کام ہے، جب یہ یاد آ گیا تو ایسی صورت میں پریشانی ختم ہوا. گنگی آئی، پریشانی آئی، نہیں مل رہا کھانے پینے کو، طبعی طور پر تھوڑی سی الجھن ہوں گی آدمی کو، لیکن جب اسے یہ سمجھ میں آئے گا انہوں دیں گے تو لوں گا، نہیں دیں گے تو کہاں سے ملیں گا، ان کی حکمت مصلحت ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیسا رہتا، کبھی نہیں دیکھے دیکھنا چاہتے ہیں کیسا رہتا. میرے کو ان کا فیصلہ منظور ہے، ہر حالت میں ان سے راضی ہوں. یہ تقاضا ہے ایمان کا. کوئی کام شروع کرے تبھی تقاضا رہتا ہے کام پورا ہو جائے، پورا نہیں ہو رہا تو کام بنانے والے کون ہیں؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کام تو اللہ بناتے ہیں. تو وہ نہیں بنا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے اس فیصلے پر راضی رہنا اس کا کام ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. پریشانی اب کیا کی ہے بتائیے مجھے؟ کامیابی ناکامی کاموں کے بننے نہیں بننے کے ساتھ میں نہیں ہے نا. جس کا کام بنا وہ کامیاب ہے، جس کا نہیں بنا وہ ناکام ہے. جس کو پیسہ ملا وہ کامیاب ہے، جس کو نہیں ملا وہ ناکام ہے. ایسا نہیں ہے نا. جو لا الہ الا اللہ مان لیا وہ کامیاب ہے بول کے ہے حدیث میں. اور پوری مخلوق میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو ایمان والا اور نیک اعمال والا ہو. ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا یہ نیک عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے مان لینا یہ ایمان ہے. تو ایمان اور نیک عمل پوری دنیا میں آدمی کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ اسے انعام دیتے ہیں، اور جو آدمی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اسے انعام دیتے ہیں. بالکل
ایک دوسرے کی ضد حالتیں ہیں یہ، مگر انعام دونوں میں ہے، پریشانی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ لوگاں تو انعام کے لیے میں نے سنا ہے کہ کشتی کے میدانوں میں ہار بھی جاتے ہیں۔ بھائی دیکھ، اگر تم جیتے تو وہ میدان کشتی میں جیتنے والے کو بھی انعام ملتا، ہارنے والے کو بھی ملتا۔ جیتنے والے کو 1 لاکھ ملے تو ہارنے والے کو بھی 25-50 ہزار روپے مل جاتے۔ تو ایسی صورت میں کمزور آدمی پہلوان آدمی میدان میں سامنے والے سے بولتا کرتا کہ میں تیرے سامنے ہار جاتا ہوں، تیرے کو جو انعام ملا اس کا 90% حصہ میرے کو دے دینا، اور میرے کو جو ملا وہ تو ہے میرے کو، تو 50,000 میرے کو ملنے والے ہیں، 1 لاکھ تیرے کو ملنے والے ہیں، 90,000 تو میرے کو دے دے، 10,000 لے رہے میں ہار جاتا ہوں، بلکہ انہیں ہار جاتا کر انعام کے واسطے ہار بھی جا رہا آدمی۔ اب یہاں ایسی کسی بناوٹی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے کو، انعام ہمارا ہر حال میں پکا ہے۔ ابھی ایک جگہ عرض کر رہے تھے کہ آپ کوٹھیوں میں رہو، بلڈنگوں میں رہو، عالی شان محلات میں رہو، جی بڑے بڑے حویلیوں میں رہو اور بڑے بڑے قلعوں میں رہو، کہیں بھی رہو، آخر میں وہی ایک سادہ کپڑا اور وہ مٹھی، تو پیدا جو اس سے ہوا تو جائے گا کہاں؟ اس میں جائے گا نا، آخر سب کا ویسے بیچ کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی ساری پریشانیوں کا واحد علاج وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، لوگوں کے حالات پڑھیں گے، اس کے بعد میں جب یہ سنیں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی۔ ہمارے مولویاں اس کو اتنا سنا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اہمیت نکل گئی، اور ہم لوگ اتنا سنے کہ اس کی اہمیت نکل گئی۔ ساری دنیا کی پریشانی کا علاج ہے، پریشانیاں ہزارہا قسم کی ہو سکتی، ہر پریشانی کا واحد علاج لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرت نے تو فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کی کنجی بھی یہی چھکس میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہی ہے قیصر و کسریٰ کے تخت کی کنجی، چھکس میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ، اسے سمجھنا اور اس کے ہر موقع پر جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کو پورا کرنا۔ آپ سائیکل چلاتے ہیں تو اس میں بھی کئی تقاضے آپ کو مسلسل پورے کرتے رہنے پڑتے ہیں۔ ہینڈل تھامنے کا تقاضا ہے، بریک پہ انگلی رکھنے کا تقاضا ہے، ہینڈل مارتے رہنے کا تقاضا ہے، راستہ دیکھتے رہنے کا تقاضا ہے، راستہ بدل رہا ہے تو مڑنے کا تقاضا ہے، کوئی سامنے آ رہا ہے تو بریک مارنے کا تقاضا ہے، سائیکل کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے تو پینڈل چلانے کا تقاضا ہے۔ مختلف قسم کے تقاضے ہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے مگر تقاضے بہت ہیں۔ ایسے ہی کہنے کو کلمہ اور ایمان چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن تقاضے زندگی بھر کے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے پورا کرنے کے واسطے ایک تو اللہ کے ایک ہونے کو، لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھانا ضروری ہے، اور پھر اس کی محبت کو غالب کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کی عظمت و کبریائی اور بڑائی اور قدرت کو مستحضر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کی صفات پر غور و فکر ضروری ہے۔
اس کے لیے ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خانقاہوں میں، فیض گاہوں میں لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ دنیا سے ہٹ کر ایک دم ایک دوسری چیز میں لے کے جانے کی کوشش رہتی ہے۔ جس ماحول سے تم نکل کے آئے وہ ماحول الگ تھا، یہ بالکل الگ ہے۔ وہاں دن رات جو سنے یا بالکل اس کا دوسرا ہی سنتے ہیں، وہ چیز نہیں جو وہاں ہی سنتے، گھروں میں سنتے رہتے۔ پوری دنیا کے انسان آج اس ایمان اور ایمان کے تقاضے کی طرف سے غافل ہیں، اور آج کے حالات میں ملکوں کو، اس کے بدلتے حالات کو سنبھالنا بھی اسی میں ہے۔ وہی پیغام ہے اس شعر میں، یہی ہے قیصر و کسریٰ کے تخت کی کنجی، اور یہی ہے روس و امریکہ کے تخت کی کنجی۔ دنیا بھر کے ملکوں کی کنجی ہے الہ واحد کو ماننا، اس کا یقین دل میں بٹھانا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اب جب اسے مانیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ قادر مطلق تھے، پہلے دن سے نبی علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما سکتے تھے، پہلے ہی دن سے دشمنوں کو سرنگوں کر سکتے تھے، پہلے ہی دن دشمنوں کے جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو ناکام کر سکتے تھے، پہلے ہی دن سے ماننے والوں کی جان مال کی حفاظت فرما سکتے تھے۔ وہ قادر مطلق تھے، لیکن ان کی سنت نہیں ہے ویسی۔ جب ماننے والا سامنے آتا ہے تو صحیح ماننے والا ہے یا نہیں، وہ دیکھنے کے واسطے اس کی مرضی کے خلاف حالات لاتے، یہ جمتا کہ نہیں جمتا، ٹکتا کہ نہیں ٹکتا، مانی ہوئی چیز پر قائم رہتا کہ نہیں رہتا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں انہوں۔ ایسے یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، جتنے حالات پوری دنیا میں آ رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں آ رہے ہیں، وہ سب اسی قسم کے حالات ہیں۔ اب اس میں کسی کی جان جاتی، کسی کا مال جاتا، کسی کی عزت متاثر ہوتی، کسی کی جائیداد جاتی، جیسے اہل مکہ کی گئی۔ اہل مکہ میں مسلمانوں کے میں سے بعضوں کی جان گئی، اکثر کا مال گیا، اکثر کی جائیدادیں گئی۔ وہ چاہتے تو سب کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی شان تو کن فیکون ہے نا۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی قرآن میں، فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ پاک چاہیں تو تم سب کو سیدھے راستے پہ ڈال دیں، اس لیے کہ سب ان کے محکوم اور غلام ہیں، بولے ایسا سننا ہے، جس کو چاہیں اپنے آگے جھکا دیں، قادر مطلق ہے وہ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ زبردستی نہیں، اختیار سے کرنا۔ ابھی اختیار میں بھی تھوڑے سے مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ اس کا اخلاص دیکھا جائے، اس کی استقامت دیکھی جائے، اس کی پختگی دیکھی جائے، اس کی سچائی دیکھی جائے، ورنہ تو یہ زمانے میں بھی اکثر لوگ دینی کام بھی کر رہے ہیں تو دنیا کے واسطے کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے نہیں کر رہے۔ تھوڑے دن نماز پڑھا کرتے، نماز پڑھا، کاروبار جیسے کہ ویسے رہے، کچھ بھی نہیں بدلے، تو جا کے بول رہا کرتے کیا ہوا، میں مسجد کو پابندی سے آ رہا تھا، کہیں کو نہیں آ رہا، بولے تو بہت نماز پڑھ کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بولا کرتے۔ ارے بھائی وہاں کیوں چلا گیا، یہاں کیوں چلا گیا، وہ مندر پہ کیوں چلا گیا، وہ غیر مسلم کے پاس میں گئے کے واسطے چلے گیا، اپنے علاج معالجے کے واسطے، بولے تو بہت منگ کے دیکھ لیا، اس سے نہیں بنا تو چلے گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا کر رہا ہے تو دنیا کے واسطے، نماز پڑھ رہا ہے تو دنیا کے واسطے، دین کے کام کر رہا ہے تو دنیا کے واسطے، اور بعض سمجھدار قسم کے لوگ بول رہے ہیں بھی کیا بھی پریشانیاں ہیں تمہارے کو، تو پرانے دین کا کام کرو صحیح ہو جاتا ہے، انہیں وہی مقصد سے نکل جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو جیسے فضیلت سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھ لیں گے تو ایک صفحہ پڑھیں گے تو تمہارے کو 10 روپے انعام ملیں گے،
بولے تو بچہ شروع میں پڑھتا 10 روپے کے واسطے، لیکن کتنے صفحوں پہ 10 روپے دیتے جائیں گا، ایک سال میں 8 10 کتابیں، اور ہر کتاب میں 50 60 صفحے، اور گریجویشن تک پہنچنے تک تو سینکڑوں کتابیں، ہزارہ صفحات کتنے دیتے جائیں گا. خالی ابتدا میں شوق دلانے کے واسطے بولتے ویسا، یہ کام کر لیا تو یہ فائدہ ہوتا، یہ فائدہ ہوتا بول. اب پوری زندگی خالی وہی دنیاوی فائدے کے واسطے ہی کام کر رہا آدمی. وہ بھی اللہ کے واسطے کرے تو ہوتا فائدہ. نیت میں جب خرابی رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جھولی میں پتھر کے سوا کچھ نہیں آتا. ایک انار کا رس نکالے تو پیالہ بھر گیا، پینے والے کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو دل میں ارادہ کر لیا کرتے اتنا شاندار باغ، اتنا بہترین درخت، اتنے بہترین انار، اتنا میٹھا اس کا شربت، یہ تو میری ملکیت ہونا چاہیے بول کے نیت بدل لیا کرتے، اس پر قبضہ کرنا ہے بول کے. پھر باغ والے سے بولا کرتے ایک پیالہ اور لا کے دو بول کے. تو 1 توڑا 2 توڑا 3 توڑا نچوڑا تو ایک انار کی اتنا بھی نہیں نکلا کرتا. کیا ہوا میاں وہی درخت سے نہیں توڑے بولے تو بولے وہی درخت سے توڑا، پھر نہیں نکل رہا ہم کیا کر سکتے، نہیں نکل رہا. تو ایسا کیسا ہوا، پہلے بھر کے نکالے تھے اب یہ آدھا کیسا. تو وہ سمجھدار آدمی تھا، کسی خانخواہ وانخواہ میں آتا جاتا تھا کہ کیا ہے کہ انہیں بولا کرتے، اس کو نہیں معلوم کون ہے وہ شربت مانگنے والا. انہیں بول دیا کرتے صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. بولا کرتے بادشاہ کی نیت بدلی تو پھلوں میں برکتیں کم ہو گئی. ہماری نیتوں میں اتنا فساد ہے تو اعمال میں کیا خیر باقی رہ جائیں گا، کیا برکات رہ جائیں گی اچھے اعمال کی. نیتوں میں فساد ہے. دنیا بنانے کے واسطے یا دنیا میں رہنے کے واسطے تو نہیں ہے نا کوئی بھی. کیا ہے ہم سب کا ایمان، یہیں رہنے آئے، یہی دنیا بنانے آئے یا دنیا سنوارنے آئے. یہاں تو گزرگاہ ہے نا، یہ تو گزارنے آئے نا. ایک ٹائمنگ ہے، اس کو گزار کے جانا ہے، رہنے کے واسطے تو آئے نہیں. پھر یہی کے واسطے ہر چیز کے بارے میں کیوں ہمارا دل ہے، دماغ ہے، نیت ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جد و جہد ہے، محنت ہے، قربانی ہے، سب کچھ یہیں کے واسطے کیوں ہے. کسی سے ہی پوچھو جانا ہے نہیں جانا ہے، اور جانا ہے بولتا ابھی تیاری دیکھیں گے جاتے وقت میں کیا تیاری کرتا. چھوٹے سے چھوٹے کام کے واسطے تیاریاں کر رہے ہیں. خالی شادی میں جانا ہے بول کے وہ نہانا، دھونا، کپڑے بدلنا، عطر ملنا، وقت پہ نکلنا، گاڑی واڑی صاف ستھری کر لینا، ذرا سلیقے کے کپڑے وپڑے ڈھونڈ کے نکال لینا. یہ مرد ہوئے کرتے اور عورتیں تو پتہ نہیں کب سے تیاری شروع کرتی جا رہی، اس کے باوجود سب سے اخیر میں پہنچتے. چھوٹے سے کام کے واسطے اتنی تیاری ہے، وہاں جا کے 1 گھنٹہ رہ کے واپس آ جانے کا ہے، پھر اتار دینے کا ہے پورا. 1 گھنٹہ جانے کے واسطے اتنی تیاری ہے، ہمیشہ کے جانے کے واسطے کیا تیاری ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس. اس لیے بھائیو ایمان اور ایمان کے تقاضے یہ بٹھاؤ دل میں دماغ میں، انہوں جس حالت میں رکھیں اس حالت میں میں راضی ہوں، یہ مزاج بنا لیں اپنا. اور وہ حالت مجھے منظور ہے، اس کا خود بھی اپنا بھی ذہن بناؤ، اپنے بیوی بچوں کا بھی. بعض مردوں کا ذہن تھوڑا سا بن جا رہا مگر عورتوں کا نہیں بن رہا، اس کی وجہ سے پریشانی بہت ہو رہی. اس لیے گھر میں باقاعدہ عورتوں کی ذہن سازی، بچوں کی ذہن سازی کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. جو حالات ہمارے اوپر آتے ان کی حکمت و مصلحت سے آتے، ہر حالت میں اپنے کو اس سے راضی رہنا ہے. یہ ذہن بنانا چاہیے. جب یہ بن جاتا ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی بات سے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بہت سے اہل اللہ کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی.
بلکہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بادشاہی اور محل شاہی چھوڑ کر جنگلات میں جا کر رہنے لگ گئے اور اپنی روزی روٹی کے واسطے ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتے تھے، اور جو مزدوری مل جاتی تھی 1 ہفتہ اس سے کام چلا لیتے تھے، پھر ایک ہفتے کے بعد میں آ کے پھر 1 دن مزدوری کرتے تھے۔ کسی حالت میں ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری گفتگو بہت سیدھی سادی سی معلوم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل میں اس کی حیثیت کلید جیسی ہے، چابی ہے یہ چابی، وہ جس حال میں رکھیں۔ اور آپ حضرات تو اہل سلوک ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات سننے کے واسطے جمع ہوتے ہیں یہاں، اپنی اصلاح اور تربیت کے واسطے۔ ایک بزرگ اپنے مرید کو ایک جگہ دعوت آئی تو دیگر ساتھیوں کے ساتھ میں لے کے گئے، چلو تم بھی، آپ کو بھی دعوت ہے، تشریف لائیے، بول کے احترام سے نہیں بولے گا، تم بھی چلو ساتھ میں، بولے خوش پیچھے ہو گیا حضرت۔ کام حال میں پہنچے تو سب جا کے دسترخوان پہ بیٹھے، تو اس کو بولے تم کونے میں بیٹھو، بول کے بیٹھ گیا بیچارہ۔ اب یہ لوگ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا شروع کریں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دیے۔ پھر اس کے بعد میں ایک روٹی لے کے اس کے اوپر تھوڑا سالن ڈال کے اس کو بھی دے دے کیا کھا لینے دھونے والے، بول کے، اور اس کو بول کے تم تو اس کے بھی قابل نہیں ہے، بول کے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے واقعاتاً میں اس لائق نہیں، یہ تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ حضرت ساتھ آنے کو بولے، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ دیا جاتا۔ یہ بھی ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھیجا دیا۔ اب یہ کھاتے ہوئے اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، ذرا چہرے پہ ناراضگی کے اثر آ رہے جا رہے ہیں تو نہیں، بول کے۔ آج کل کوئی شیخ کسی مرید کے ساتھ ایسا کر کے دیکھے، سلوک ایسا شروع کر دیں گے جیسے خود شیخ ہو نو مرید ہو۔ یہاں اتنی نہیں کر سکا تو کم از کم اتنا تو باہر جا کے بولیں گے، ان کو بولنا تھا بھائی، ڈانٹنا تھا، ٹھیک ہے، مگر وہ سب لوگوں کے سامنے ڈانٹ کے شرمندہ کہیں کرے، انہوں کہیں کو ڈانٹے، ان کو معلوم ہے تیرے وہ اندر کا جو آنا ہے نا، اس کو مارنے کے واسطے ڈانٹے تھے، وہ سمجھتے ہی نہیں، تیرا جو گھمنڈ ہے اندر ان میں، اسے توڑنے کے واسطے ڈانٹے تھے۔ اکیلے میں کرتے تھے تب تو یوں گے میری تو عزت نفس بچ گئی، اکیلے میں بولے بول کے، پھر وہی متکبر عزت۔ ہم تو کسی چیز کے لائق نہیں ہیں، جیسے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے کہ میں اس کا مستحق نہیں۔ میں بھی کسی بھی حالت کا مستحق نہیں ہوں، میں ان کا بندہ ہوں، انہوں جو دیے ان کی عنایت ہے، اور جو نہیں دیے وہ ان کی حکمت ہے۔ میرا کام ہے ان کی رضامندی پر راضی رہنا۔ اگر یہ مزاج آ گیا تو کوئی بھی پریشانی ہمارے لیے پریشان کن نہیں بن سکتی، کسی بھی مسئلے میں الجھنوں کا شکار نہیں ہوتے، اور جب کسی مسئلے میں الجھنوں کا شکار نہیں ہوں گے تو پھر ایمان کا تقاضا پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے تو پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے ایمان جیسی دولت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ابتدائی وہ جملے کہے گئے، دوبارہ سن لیجئے، لوگ جسم بنانے جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور لوگ جان کو بچانے کے واسطے ایمان کو خطرے میں ڈال دے رہے ہیں، حالانکہ 1000 جسم اور 1,00,000 جانیں بے قیمت ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ یہ ہوا وہ ہوا بول کے نہیں بولنا ہے، یہ حالت میں میں صبر کرا، یہ حالت ہے میں شکر کرا یا نہیں، یہ حالت میں میں اللہ سے راضی رہا، یہ حالت میں راضی رہا یا نہیں، یہ حالات سنانا۔ کیا حالات سنانا بولے تو مول صاحب دکان نہیں چل رہی، انہیں آگے حال سنا رہا، دکان نہیں چل رہی، انہیں آگے حال سنا رہا وہ بیماری نہیں جا رہی، انہیں آگے حال سنا رہا وہ کمزوری نہیں جا رہی، اور انہیں آگے حال سنا رہا
تجارت میں ترقی نہیں ہو رہی، اور انہیں آ کے حال سنا رہا، بچے کو ویزا مل رہا ہی نہیں، اب تک 2 وقت جا کے آیا، 3 وقت جا کے آیا، اس کو وہ جناب باہر والوں سے اجازت ہی نہیں مل رہی، وہ انٹرویو دے کے آیا، یہاں گیا انٹرویو دیا، بمبئی کو گیا انٹرویو دیا، مدراس کو گیا انٹرویو دیا، وہ محنت اس کے پیچھے کچھ مت پوچھو۔ یہ حالات سنا رہے ہیں لوگ۔ ارے بھائی ہم یہ بول رہے ہیں کہ ملا تو شکر کر رہے ہیں کہ نہیں ملا تو صبر کر رہے ہیں کہ نہیں، صحت ہے تو شکر کر رہے ہیں کہ نہیں، مرض ہے تو صبر کر رہے ہیں کہ نہیں، حالات موافق ہیں تو شکر کر رہے ہیں یا نہیں، اور حالات ناموافق ہیں تو صبر کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سنانے کا ہے، اس کی اصلاح و تربیت کی جگہ ہے یہ۔ شکر کر رہا ہوں صاحب، کیسا شکر کر رہے ہیں بول کے پوچھتے ہوں، الحمدللہ بول رہا ہوں، الحمدللہ بول رہے ہیں، مگر یہ کیسا آیا، جتنا پیسہ تمہارے گھر ہے بولے تو میں ویسی بانا دھوپ میں سفید نہیں کرا صاحب، محنت کرے سو ہے، میرا ہنر ہے یہ، میری صلاحیت ہے یہ، ہوتی تو علی علم عندی، اور الحمدللہ بول رہا، شکر ہے یہ۔ ارے یہ تو ایسے ہوگا جیسے ادھر کا ادھر کا ناجائز قسم کا مال حاصل کر لے کے گھر بنا دیا، اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، اس کی میراث ہڑپ لیے، اس کا حصہ مار لیے، اس کو دھوکہ دے دیے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیے، اس میں سے ایک حصہ نکال کے مکان بنا لیا، اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ یہ شکر ہے کیا؟ دل سے اللہ جل شانہ کے عطا کردہ اس حالت پر اس کا شاکر بنے رہنا، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، تو ان کی عنایت و مہربانی ہے۔ تو الحمدللہ ایک حصہ ہے شکر کا، اور زبان دل میں احساس ہونا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا انعام اور اس کی عطا اور بخشش ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ شکر کا دوسرا حصہ، دوسرا جزو ہے۔ اب یہ نعمت جو مجھے ملی ہے، اس کا استعمال اسی کے مرضی کے مطابق کرنا، یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے، اور یہ 3 حصے مل کے شکر بنتا ہے۔ شکر میں کتنے حروف ہیں؟ شین پہ کتنے نقطے ہیں؟ 3 حصے مل کے شکر بنتا۔ زبان سے کہنا اللہ کی عطا ہے، دل سے سمجھنا اللہ کی بخشش ہے، استعمال کرنے میں ان کی مرضی کے موافق استعمال کرنا، یہ تیسرا حصہ ہے، اور ان 3 چیزوں کا مجموعہ شکر ہے۔ ایسا شکر کتنے لوگوں کر رہے ہیں؟ شادی کا ٹائم آیا تو سمجھ میں آ جا رہا کتنا شکر کر رہا اس، ولیمے کا ٹائم آیا تو سمجھ میں آ جا رہا کتنا شکر کر رہا اس، بازاروں کو جا کے ہزار روپیوں کی چیزیں لا کے خالی وہ شوکیسوں میں رکھ لیتے ہیں، اس میں بے جان بھی ہیں باجان بھی ہیں، جاندار کی صورتیں بھی ہیں بے جان کی بھی ہیں۔ اللہ میاں دیا تو یہ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ہزاروں غریب ہیں، وہ بھوکے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ضائع کر رہے ہیں پیسوں کو، اسراف کر رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں، بیجا خرچ کر رہے ہیں۔ پہلے کے راجاؤں اور مہاراجاؤں وغیرہ میں بڑے جو اونچے پوزیشن کے لوگ تھے، ان لوگوں کے خالی ایک جسم پر پایا جانے والا جوڑا وہ زمانے میں، اور ان کے اوپر رکھا جانے والا تاج وہ زمانے میں لاکھوں روپیوں کا ہوتا تھا۔ بنا کے رکھ لیے تھے اپنا ایک مزاج، اس کے نتیجے میں بادشاہت بھی چلے گئی اور راجائیت بھی چلے گئی۔ وہ بادشاہ جب تک کہ زندہ رہتا تھا بادشاہ رہتا تھا، وہ راجہ جب تک رہتا تھا راجہ رہتا تھا۔ آج کل وہ اس سے نیچے کا ایک درجہ آ گیا، وہ ہے صدارت کا۔
پہلے سے ہی طے شدہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا حیث نہیں ہے، 3 سال کے واسطے ہے، 5 سال کے واسطے ہے بول کے، پھر اس میں بھی کئی 5 سال سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں جی۔ پھر اس میں بھی اس کی حکومت نہیں رہتی پوری، اتنے بڑے ملک کے بڑے سے بڑے عہدیدار کے پاس بھی پورے اختیارات نہیں ہیں، ختم ہو گیا، ناشکری کے نتیجے میں سب ختم ہو گیا۔ تو شکر کے یہ 3 حصے ہیں، اور صبر میں بھی یہی ہے کہ یہ جو حال آیا ان کی حکمت سے آیا۔ زبان سے یہ کہنا کہ بھئی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، شاید اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، دل میں سمجھنا اسی بات کو، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ شروع میں ہی پڑھا دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، خیر آئے تو اللہ سے آتا ہے، شر آئے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے۔ وہ پہلا سبق یاد ہی نہیں ہے، عمرہ پوری ختم ہو جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ پروردگار اس پر مجھے اجر دے گا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میرے ساتھی جیسا کہیں کو کر رہا بلکہ کوئی نامناسب الفاظ نہیں۔ یہ صبر کے یہ 3 حصے ہیں، اور صبر بھی 3 حرفی ہے اور بہت کڑوا ہے، ایلوے جیسا ہے، اس لیے کہ اس کے معنی جو ایلوے کے آتے ہیں۔ ایلوے جانتے نہیں جانتے، پیدا ہوئے یہ زمانے میں، یہ زمانے والوں کو کیا معلوم ایلوے کیا چیز ہے؟ ایک کالی دوا رہتی، کالی، وہ دوا ایسا یوں لے کے ایسا پانی میں گھما کے نکال دیے تو پانی پینا مشکل ہوتا، اتنی کڑوی رہتی، اور اس کا ذرا سا ٹکڑا زبان پہ رکھ لیے تو دن میں تارے دکھنا شروع ہو جاتے، اتنی کڑوی رہتی وہ۔ صبر ایسے ہی آدمی کے لیے مشکل رہتا ہے، مگر اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے اس کا۔ تو جو حالات آ رہے ہیں اس کو اللہ کی جانب سے کہنا، اللہ کی جانب سے سمجھنا، اور اللہ کی جانب سے ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ کا جو منشا ہے وہ پورا کرنا، یہ خلاصہ ہے صبر اور شکر کا۔ اب یہ 6 چیزیں نہیں، 3 ہی چیزیں ہو گئی، اور اب وہ 2 چیزیں نہیں، ایک ہی چیز بن گئی سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو صبر اور شکر اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کا شکر ہے بول رہے ہیں، پھر جہاں بولے وہاں پیسے خرچ کر دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج بہت پیسے آئے، ایک ہی دن میں 25,000 روپے کما لیا جی آج، کیونکہ وہ دوست کو فون کر رہے ہیں، یہ دوست کو فون کر رہے ہیں، وہ دوست کو فون کر رہے ہیں، چلو آج جا کے ذرا دھابے پہ 25-50 کلومیٹر دور جا کے دھابے پہ یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، اور پھر سب کچھ کھانے کے بعد میں تھوڑا سا باقی رہ جاتا تو یہ پیئیں گے وہ پیئیں گے، بلکہ پھر وہ بھی پی لیتے جو نہیں پینا چاہیے۔ شکر ہے یہ، نعمت کا استعمال غلط ہو گیا۔ اگر 25,000 روپے آئے تھے، تمہارا 5,000 روپے کا خرچ تھا، 5,000 روپے ایکسٹرا گھر میں کسی ضرورت کے واسطے رکھ لیتے، 15,000 روپے ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غریبوں میں بانٹتے، کسی کار خیر میں لگاتے، یہ تھا صحیح معنی میں شکر۔ تو خیر بہرحال بھائیوں، دنیا کی ہر پریشانی کا علاج کلمے کو ماننے میں ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے۔ اس واسطے اپنے پیش آنے والے احوال میں ہر موقع پر جس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے وہ ہے ایمان اور ایمان کا تقاضا۔ بس اس موقع پر اتنی گزارش پر بات ختم کی جاتی ہے۔ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصل وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔